بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ان بچوں نے اللہ کا کلام پڑھ کر مکمل کیا، اور صرف یہ نہیں کہ مکمل کیا بلکہ یہ بچے ابھی سنا بہت اچھی طرح ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کو پڑھانے والے اساتذہ کو، اس مدرسے کے اندر تعاون کرنے والے تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن کریم کی بدولت درجہ بڑھاتے ہیں. قرآن کی دولت سے اللہ تعالی نوازتے ہیں، اللہ تعالی مقام کو بڑھا دیتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں کہ ابھی مدینہ شریف کے اندر اسلام نہیں پہنچا تھا. اس وقت مدینہ کے بازار میں ایک بچہ بک رہا تھا. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا. یہ اسلام نے اس کو ختم کیا اور انصاف دیا. تو ایک بچہ مدینہ کے بازار میں بیچا جا رہا تھا. اس کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے مالک نے اس کو دھوپ میں کھڑا رکھا تھا کہ کوئی خرید لے. اور آخر کار مدینہ کی ایک نوجوان عورت حضرت سبیتا نے اس بچے کو خرید لیے. دیکھا کہ بچہ تو بڑا ہوشیار ہے، سمجھدار ہے. جب حضرت سبیتا کا نکاح ہوا مکہ میں حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ، تو وہ اس کو مکہ لے گئی. مکہ کے اندر جا کر انہوں نے اس بچے کو اپنے بیٹے کے طور پر رکھ لیا. بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن سیکھنے لگا. کہاں وہ بچہ جو کچھ پڑھا ہوا نہیں، کچھ جانتا نہیں تھا، اور کہاں قرآن پڑھنے لگا. قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو بڑھا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اجازت دی تو شروع کے قافلے میں یہ سالم تھے، جس کو اب لوگ سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں سالم نماز پڑھائے گا. حضرت عمر جیسے لوگ بھی وہاں موجود، لیکن کہا کہ سالم نماز پڑھائے. تو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرتبہ بڑھا دیتے. وہ نماز پڑھاتے تھے مدینہ میں. یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مدینہ جا کر کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھا کرو. اس میں یہ ابی ابن کعب تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، سالم مولا ابو حذیفہ تھے کہ ان سے قرآن سیکھا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام بڑھایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسرے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کاش آج سالم موجود ہوتا تو مجھے خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. کہاں ایک بچہ، کہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام بڑھا دیا. تو قرآن کریم کی دولت سے اللہ تعالیٰ مقام کو بڑھاتے ہیں، نوازتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، علم دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے پیچھے محنت کریں، خوب محنت کریں. ابھی جو وقت چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، جو دور چل رہا ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو اس بات کی ہے کہ دینی علم اس کو خوب عام کریں، دنیاوی علم اس کو خوب عام کریں، نئی نسل کے اندر اعتماد پیدا کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیں، ان کے دلوں میں عقائد کو مضبوط کریں، ان کے جذبے کو بنائیں کہ وہ دعوت کے کام کو عام کریں. اور یہ کام یہی تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. ہمارے بڑے تعلیم کے پیچھے کتنی محنت کرتے تھے، علم کے پیچھے کتنی محنت کرتے تھے. ایک واقعہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے ترجمان القرآن. اس تفسیر کی جو پہلی جلد ہے اس میں ایک دم شروع میں پہلے صفحے پر ایک واقعہ لکھا ہے. مولانا لکھتے ہیں ہمارے بڑے قرآن کے پیچھے، علم کے پیچھے کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں. محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. آج سب سے زیادہ ضرورت محنت کی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. دینی تعلیم اس میں بھی محنت کریں، اسکول کی تعلیم اس میں بھی محنت کریں، خوب محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 1918 کے اندر میں رانچی میں نظر بند تھا. انگریز نے ان کو نظر بند کر لیا تھا، قید نہیں بلکہ ان کو نظر کے تحت رکھا تھا. گھر اور مسجد اور کہیں نہیں جا سکتے. مولانا لکھتے ہیں کہ ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں نکلا مسجد سے، تو پیچھے میں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ وہ اجنبی آدمی نے کہا کہ حضرت میں قندھار سے آیا ہوں، ایک غریب آدمی ہوں. مجھے پتا چلا کہ آپ قرآن کریم کے علوم میں بڑے ماہر ہیں. مجھے قرآن کے چند الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، وہ آپ سے سمجھنے کے لیے آیا ہوں. کچھ سیکھنے کے لیے قندھار سے 3000 کلومیٹر دور. مولانا نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ کہا کہ میں قندھار سے کوئٹہ چل کر آیا. کوئٹہ سے ایک قافلہ آ رہا تھا آگرہ، ان کے ساتھ ہو گئے. 100 سال پہلے کی بات. پھر آگرہ سے یہاں رانچی میں چل کر آئے. یعنی اتنے دور دراز صرف چند الفاظ سیکھنے کے لیے. یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ایسی محنت کرتے تھے. مولانا لکھتے ہیں کہ وہ آدمی چند دن ہمارے پاس رہے، سیکھتے رہے، اور پھر ایک دن اتفاق سے وہ اچانک چلے گئے. اور میں مانتا ہوں کہ وہ اس لیے مجھے بتائے بغیر چلے گئے کہ وہ مجھ پر بوجھ بننا نہیں چاہتے کہ میں خرچ کا انتظام کر دیتا. آج میں اپنی پوری تفسیر ان کے نام کرتا ہوں، ایسا مولانا نے لکھا ہے. اور محققین نے لکھا ہے کہ وہ مولانا دین محمد قنداری. تو چند الفاظ کو سیکھنے کے لیے ہمارے بڑے ایسی محنت کرتے تھے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دی. تو آج بہت زیادہ ضرورت
محنت کرنی ہے. ہمارا ٹائم برباد ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. اس کے بجائے ہمارا وقت بچوں کی تعلیم میں لگے، ان کی تربیت میں لگے، ان کو سکھائیں. ہم بڑے عمل کریں گے تو یہ بچے سیکھیں. بڑے گھر کے اندر داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں تو بچے بھی کہیں. بڑے سچ بولنے کو اپنائیں گے، بچے بھی اپنائیں. بڑے اگر رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں تو بچوں کو بھی یہی عادت پڑے. تو تربیت ہوتی ہے وہ عمل کے ذریعے ہوتی ہے. ایک واقعہ، بات تو مجھے مختصر ہی کرنی ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں.